شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمان کے ساتوں دروازے کھلوانے والی آیت۔ مغرب کی نماز کے بعد جو بندہ یہ 5 آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 5 بڑے انعامات عطا فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آیت یہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان کے ساتوں دروازے ایک ایسی آیت سے کھل جاتے ہیں جسے اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز کے بعد صرف 5 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیتا ہے بلکہ اس پر 5 عظیم انعامات کی بارش بھی فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ آیت رب کائنات کی وہ خاص نشانی ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے عظیم قرار دیا ہے۔ یہ وہی کلام ربانی ہے جو عرش کو ہلا دیتا ہے، فرشتوں کو جھکا دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور ایسی قبولیت کی گواہی دیتا ہے کہ بندہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ ناظرین، ہم اس دنیا میں سب کچھ چاہتے ہیں، رزق، عزت، محبت، سکون، صحت، اولاد، کامیابی اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے، ہماری دعائیں جلدی قبول ہوں، ہم پر رب کا خاص کرم ہو، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور قبر کے اندھیرے نور میں بدل جائیں۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان تمام خواہشات کو پورا کرنے کا ایک انتہائی آسان، مختصر لیکن بہت طاقتور راستہ قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ آیت ایسی ہے جو آسمان کے ساتوں دروازے کھول دیتی ہے۔ 7 آسمان جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم حکمت سے پیدا فرمایا ہے، جن پر فرشتے مقربین رہتے ہیں، جہاں سے انسان کی دعائیں اوپر جاتی ہیں اور اللہ کے حکم سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کے ہر دروازے پر فرشتے موجود ہیں جو اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اور وہ دروازے صرف انہی کے لیے کھلتے ہیں جن کے دل خالص، زبان پاک اور اعمال نیک ہوں۔ لیکن جب کوئی بندہ اس مخصوص آیت کو مغرب کی نماز کے بعد 5 بار پڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ دروازے بغیر حساب کے کھل جاتے ہیں۔ آسمانی دروازے کھلنا صرف ایک ظاہری تصور نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ بندے پر اللہ کی رحمتوں کے سمندر برسنے لگتے ہیں اور اس کی دعائیں سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں اور اس کے گناہوں کی معافی کے پروانے جاری ہو جاتے ہیں۔ اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، اس کے دل میں اطمینان اترتا ہے اور اس کے نصیب میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو عام بندوں کے لیے حیران کن ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، دنیا میں انسان کی کامیابی کا اصل راز اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے حکم پر چلنے میں ہے۔ نماز اس اطاعت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ دن بھر کی 5 فرض نمازیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہیں، اور ان 5 نمازوں میں نماز مغرب کو ایک منفرد مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے وقت میں ادا کی جاتی ہے جب دن اور رات آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، جب آسمان پر سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور ایک نئی روحانی ماحول جنم لے رہا ہوتا ہے۔ مغرب کا وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ یہ دن بھر کی تھکن کے بعد بندے کا اپنے رب کے حضور جھکنے کا وقت ہے، اور اسی جھکنے میں اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ البنی اسرائیل کی روشنی میں کہ نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ علماء تفسیر کے مطابق سورج کا زوال اور غروب ہے، جس میں نماز ظہر، عصر اور مغرب شامل ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے جو کہ دن کے اختتام پر ادا کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ النور میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان اوقات کو خصوصی حجاب اور شرم و حیا کے اوقات کہا ہے جن میں فجر اور مغرب شامل ہیں، کیونکہ یہ وقت خاص روحانی نزول کا وقت ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو شیطان منتشر ہو جاتے ہیں، لہٰذا تم اپنے بچوں کو شام کے وقت گھر میں روک لیا کرو۔ یہ حدیث مغرب کے وقت کی روحانی نزاکت کو واضح کرتی ہے۔ شیطانی اثرات اس وقت بڑھ جاتے ہیں، اس لیے نماز مغرب ادا کرنا روحانی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب اس قدر جلدی پڑھا کرتے تھے کہ سورج ابھی اچھی طرح غروب بھی نہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نماز مغرب میں جلدی فرماتے تاکہ اس کے وقت کی برکتیں ضائع نہ ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز مغرب ایک روحانی روشنی ہے جو کہ بندے کے دل و دماغ سے سارے دن کا بوجھ ہٹا دیتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ نماز مغرب گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ جو گھر نماز مغرب کے وقت عبادت میں مشغول ہو، اس گھر پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے گھروں میں خیر و برکت اور سکون ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دن کے اختتام پر اپنے رب کے سامنے جھک جانا زندگی کا بہترین عمل ہے۔ جب انسان دن بھر کی تھکن کے بعد مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رات کی تاریکی سے پہلے ہمیں اللہ کی روشنی حاصل کرنی ہے۔ اب اگر اسی وقت ایک بندہ خالص دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہ آیت پڑھے جو خود آسمان کے دروازے کھولنے والی ہے، تو سوچئے کہ رب العالمین کی کتنی خاص توجہ اس پر ہوگی۔ اللہ والو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بنایا، بلکہ اسے شفا، نور، ہدایت اور معجزہ بنایا ہے۔ ہر آیت ایک خزانہ ہے، ہر لفظ ایک چابی ہے، اور ہر تلاوت ایک روحانی دروازے کی کنجی ہے۔ قرآن پاک میں کئی ایسی آیات ہیں جو گناہوں کو دھو دیتی ہیں، جنہیں پڑھنے سے رب کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے، اور انہی میں سے ایک یہ آیت ہے جو آسمان کے ساتوں دروازے کھولتی ہے۔ آج کے دور میں ہم سب کو اس آیت کی اشد ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں فتنوں کا طوفان ہے، پریشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، دل بے سکون ہیں، ذہن الجھے ہوئے ہیں، رزق کے دروازے بند ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں اور دعائیں رکی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایمان کے ساتھ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد صرف 5 بار اس آیت کو پڑھ لے تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ اس پر 5 بڑے انعام نازل ہو سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلا دعاؤں کی قبولیت ہے کہ وہ دعائیں جو سالہ سال سے رکی ہوئی ہیں، وہ آیت ان دعاؤں کے دروازے کھولتی ہے اور اس بندے کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جو مانگے اللہ عطا فرماتا ہے، چاہے وہ دنیا کی نعمت ہو یا آخرت کی۔ دوسرے نمبر پر رزق کی کشادگی ہے کہ بند دروازے رزق کے کھل جاتے ہیں اور غیبی خزانے جاری ہوتے ہیں۔ اس بندے کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکے وہاں سے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص فجر اور مغرب کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اللہ اس پر رزق کے آسمانی دروازے کھول دیتا ہے۔ تیسری چیز محبت اور عزت ہے کہ جو لوگ آپ سے دور ہو گئے، دلوں میں نفرتیں تھیں، وہ محبتوں میں بدل جاتی ہیں، بندے کے دل سے خوف نکال دیا جاتا ہے، بے سکونی ختم ہو جاتی ہے اور ایک ایسا نور عطا ہوتا ہے جو اسے ہر پریشانی میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ناظرین، گناہوں کی معافی ہے کہ پرانے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں جیسے وہ کبھی کیے ہی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو ایسے معاف فرماتا ہے جیسے ماں بچے کی خطا کو بھول جائے۔ اور 5ویں نمبر پر یہ کہ اللہ کا قرب اس بندے کو نصیب ہوتا ہے، دل کو ایسا سکون ملتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے جیسے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور اسی کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں جو پوری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے آوازیں آتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کرو، جس سے فرشتے آئیں گے اور جنات بھاگ جائیں گے۔ تو ناظرین، جو شخص آیت الکرسی صبح اور شام 3 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے فرمائے گا۔ تو ناظرین، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے؟ تو پھر آج ہی سے اس آیت کو سیکھیے، مغرب کی نماز کے بعد پڑھیے اور اپنی تقدیر بدلتے ہوئے دیکھیے۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ خاص آیت بتا رہا ہوں جو کہ آسمان کے دروازے کھولتی ہے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون ملے گا، روح کو قرار نصیب ہوگا، اور زندگی میں ایسے انعامات اتریں گے جن کا تصور بھی آپ نے کبھی نہ کیا ہوگا۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں، آپ کا دل سکون سے بھر جائے، آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کی زندگی کی ہر الجھن آسان ہو جائے، تو مغرب کی نماز کے بعد چند لمحات نکالیں اور اس آیت کو صرف 5 بار پڑھ لیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، دروازے کیسے کھلتے ہیں۔
دل کیسے ہلکا ہوتا ہے اور سب اللہ کے وعدے کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جسے عرش کے خزانوں میں سے نازل کیا گیا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے سکون اور رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھے اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، لیکن جو مغرب کی نماز کے بعد اسے 5 بار پڑھتا ہے اس کے لیے خصوصی انعامات نازل ہوتے ہیں، اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دی جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کے دل سے غم اور خوف کو ایسے نکال دیا جاتا ہے جیسے اندھیرے میں روشنی پھیل جائے۔ اور اگر کوئی شخص بیماری میں مبتلا اور اخلاص اس آیت کو مغرب کے بعد 50 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو شیطان کو گھر سے بھگا دیتی ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے آیت الکرسی رات کو پڑھ لی وہ پوری رات اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ ناظرین محترم، آیت الکرسی کا ورد کرنے والے پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ یہ آیت بندے کو غیبی آفات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر کسی پر جادو، بندش یا حسد کا اثر ہو تو یہ آیت ڈھال بن جاتی ہے اور ہر شیطانی وار کو ناکام بنا دیتی ہے۔ اگر کوئی بے سکونی کا شکار ہو، دل بوجھل ہو، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہو تو اس آیت کو مغرب کے بعد مسلسل 5 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو کھول دیتا ہے، سینے کو سکون دیتا ہے اور آنکھوں کو اشکوں سے نجات دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ اس آیت کو صبح شام پڑھتا ہے اللہ اس کے گھر کی خود حفاظت فرماتے ہیں، لیکن جو اسے مغرب کے بعد 5 بار یا 50 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ایسے فرشتے مقرر فرماتے ہیں جو مغرب سے فجر تک اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس آیت کا اثر اتنا طاقتور ہے کہ بندہ اگر اس کو پڑھے اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ جو اس آیت کو 1 بار پڑھے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، جو 3 بار پڑھے اللہ اس پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو 5 بار پڑھے اس کے لیے عرش الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایسی آیت کہ جس کے ہر لفظ میں اللہ کی عظمت چھپی ہے، ہر لفظ میں ایک نور ہے، ہر جملے میں ایک راز ہے، اور یہ آیت آیت الکرسی ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے باہر سے لگی ہوئی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم والی آیت ہے، اس کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابیب بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے عرض کیا، آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو المنذر، علم تمہیں مبارک ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کے دوران آ کر آیت الکرسی سکھائی اور کہا، اگر تم اسے سونے سے پہلے پڑھ لو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی موت کے وقت صرف روح نکالنے میں دشواری باقی رہ جاتی ہے، باقی ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے عمل کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس آیت کو کس ترتیب میں اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے کہ جس کے پڑھنے سے آسمان کے 7 دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر نچھاور ہوتی ہے اور اس کو بتایا گیا 5 انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے جیسے ہی مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے، اس کے بعد چاہیں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر بعد میں کرنا چاہیں
تو بھی نماز عشاء سے پہلے کسی بھی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ نے اس کو دل میں تصور کرنا ہے، اور پھر سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ آیت الکرسی ناظرین آپ نے 5 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 1 مرتبہ سورۃ الفلق اور 1 مرتبہ سورۃ الناس کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ان 3 صورتوں کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، میں تیرا وہ بندہ ہوں جس نے تیری نافرمانی کی ہے، جس نے بار بار گناہ کیے ہیں، مگر ہر بار میرے دل میں یہ یقین رہا ہے کہ تیرا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ اے رب کریم، میں آج رات تیرے حضور ہاتھ باندھ کر، دل جھکا کر، شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، خطا کار ہوں، نادان ہوں، مگر تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میری آنکھوں سے بہنے والے ان آنسوؤں کو قبول فرما، میرے دل کے اس درد کو دیکھ جو تیرے خوف اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے، میری اس توبہ کو رد نہ فرما۔ اے رب رحیم، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میرے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے، جو میں نے چھپ کر کیے یا ظاہر میں کیے، جو جانے میں کیے یا انجانے میں کیے، تو بہتر جانتا ہے، تو میرے دل کے حال سے واقف ہے۔ اے میرے مالک، مجھے نیا آغاز عطا فرما، میرے دل کو پاک کر دے، میرے نفس کو قابو میں رکھ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، مجھے ہدایت عطا فرما، میرے دل میں نور بھر دے، مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔